آج 5 منٹ کے لیے انسان یہ سوچے، کائنات کی سب سے بڑی مشین اگر خدا نے بنائی ہے، اس مشین کا نام ہے انسان۔ اتنی عظیم مشین ہے کہ یہی انسان اتنے بڑے جہاز کو کنٹرول کرتا ہے، یہی انسان سمندر میں ہزاروں ٹن وزن والی کشتی کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ شیر جو درندہ ہے، اس شیر کو سرکس میں لا کے انسان کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ ہاتھی جو حجم کے اعتبار سے انسان سے بڑا ہے، اس ہاتھی کو انسان کنٹرول کرتا ہے۔ وہ گھوڑا جو جسمانی طاقت میں انسان سے زیادہ ہے، لیکن انسان اس گھوڑے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب افسوس کی بات نہیں، جو انسان گھوڑے کو کنٹرول کرے، ہاتھی کو کنٹرول کرے، ہواؤں میں جہاز کو کنٹرول کرے، سمندروں میں سفینوں کو کنٹرول کرے، جنگل کے شیر کو کنٹرول کرے، گھوڑے اور گدھے کو کنٹرول کرے، اور اتنا کمزور ہو جائے کہ خود کو کنٹرول نہ کر سکے۔ کتنا کمزور ہو جاتا ہے یہ انسان، کس چیز کے سامنے یہ گر جاتا ہے۔ ایک طرف تو تیرا یہ پاور ہے کہ تو چاند کا سفر کرنے کی خواہش رکھے، تو مریخ پہ جانے کی خواہش رکھے، لیکن ایک طرف انسان کا مزاج ہی ہے، یہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ یہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ یعنی اپنے باہر جتنی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن اس کے وجود میں جو سسٹم ہے، اس کے وجود میں جو کائنات ہے، اسے کنٹرول نہیں کر پاتا۔ باہر کی کائنات پہ تو حکومت کرنا چاہتا ہے، لیکن اندر کی جو کائنات ہے اس پہ حکومت کون کرے گا؟ تو اب اللہ یہ دعوت دے رہا ہے کہ اے انسان، اگر تو دنیا میں آیا ہے کسی ہدف اور مقصد کے لیے آیا ہے۔ میں مختلف معاشروں میں آج کل گھوم رہا ہوں، ڈیپلی اسٹڈی کر رہا ہوں۔ آج ایک مسلمان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ آپ یورپ چلے جائیں، وہاں کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، انگلینڈ چلے جائیں، وہاں کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، افریقہ چلے جائیں، پاکستان میں دیکھ لیں، ایک ہندو، ایک کرسچن اور ایک مسلم، ان تینوں کی زندگی میں اگر آپ کوئی ڈفرنس مجھے لا کے دکھائیں وہ کیا ہوگا؟ پہلا ڈفرنس یہ ہوگا مولانا ہم محرم مناتے ہیں، وہ نہیں مناتے۔ دوسرا ڈفرنس یہ ہوگا مولانا ہم مسجد جاتے ہیں، وہ چرچ جاتے ہیں۔ تیسرا یہ بولیں گے وہ مندر جاتے ہیں، ہم مسجد جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے صبح سے شام تک جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی میں اس کی اور میری زندگی میں فرق کیا ہے؟ ایک چائنا کا بہت بڑا بزنس مین کہتا مجھے آپ مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی۔ کہ ہوا کیا ہے؟ کہ جب یہ چائنا آتے ہیں تو ہم ان کو کھانے کے لیے بولتے ہیں، کہتے نہیں حلال فوڈ، حلال کھانا دو ہمیں، کچھ نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے، ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، پھل پودے کھاتے ہیں، یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ نہیں ہمارے دین میں منع ہے، حلال کھانا ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں آرڈر دیتے ہیں کہ بھائی 5000 شرٹ پرنٹ کرو اور اس کے پیچھے لکھو میڈ ان ترکی، یا کہتے یہ چیز ہمیں تمہارے دین کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک طرف حلال گوشت کے پیچھے اور جو شرٹ چھپوا رہے ہو اس کے پیچھے تم غلط نام لکھوا رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین سمجھا ہی نہیں۔ ہمارا دین کھانے پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ دین یہ ہے کہ بھائی نکاح کس سے پڑھوانا ہے، مولوی شیعہ ہو یا سنی ہو، یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ جنازہ شیعہ پڑھائے گا سنی پڑھائے گا، یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اور شیعوں میں آ جاؤ تو تقسیم ہو گئی۔ نماز جنازہ کون پڑھائے گا، ولائی مولوی ہو غیر ولائی مولوی ہو۔ بات یہاں، یعنی یہاں تک ہم شیعہ ہیں۔ جب جنازہ قبر میں اترتا ہے وہ یاد آتا ہے، نکاح کے وقت مولوی یاد آتا ہے، لیکن نکاح کے بعد تم زندگی کیسی گزار رہے ہو؟ تمہارے بچوں کی جو لائف سٹائل ہے اس میں اور ایک کافر کے لائف سٹائل میں کیا فرق ہے؟ تمہارے سوچنے کے طریقے میں اور ایک کافر کے سوچنے کے طریقے میں کیا فرق ہے؟ ایک یہ زبان ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا، ایک وہ زبان ہے جس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، تو اس کے لا الہ الا اللہ میں اور اس کے لا الہ الا اللہ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اس نے کہا نہیں، اس نے کہا ہے، لیکن جب لائف سٹائل دیکھی جاتی ہے تو دونوں کا لائف سٹائل سیم ہے۔ جو اسے چاہیے وہ اسے چاہیے، اس کو بھی آئی فون چاہیے، اس کو بھی آئی فون چاہیے، اس کو بھی بڑا گھر چاہیے، اس کو بڑا گھر چاہیے، اس کو بھی برانڈڈ کپڑے چاہیے، اس کو بھی برانڈڈ کپڑے چاہیے۔ تو تم دونوں کی ڈیمانڈز تو سیم ہیں، تم دونوں کی خواہشیں تو سیم ہیں، پھر تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے میں اور اس کے لا الہ الا اللہ نہ کہنے میں کیا فرق ہے؟
تجھے بھی ایک لگژری لائف سٹائل چاہیے، اسے بھی ایک لگژری لائف سٹائل چاہیے. اس کی پوری زندگی سیلفشنس کے نظام پہ کھڑی ہے کہ بس میں، میرا گھر، میرے بچے، میری زندگی. اور تمہاری بھی یہی سوچ ہے، میں، میرا گھر، میرے بچے، میری زندگی. پھر فلسفہ کربلا کا کیا ہوگا؟ کربلا نے سیلفشنس کو آ کر ختم کر دیا. حسین نے کہا نہ میں، نہ میرے بچے، نہ میرے اصحاب، خرجت لاصلاح امت جدی. حسین آیا ہی اسی لیے کہ حسین قربان ہو امت کو بقا ملے. یہ فلسفہ حسین ابن ہے. مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ زبان سے کہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے تو کائنات کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. دیکھیے مختلف اینک ہے نا. اگر آپ نے بھی وہی اینک لگائی ہے اور کافر نے بھی وہی اینک لگائی ہے، کائنات ویسے ہی نظر آئے گی جیسے کافر کو نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ کی آنکھوں پہ حسینی اینک ہو، ابن سعد کی آنکھوں پہ یزیدی اینک تھی، حر کی آنکھوں پہ حسینی اینک تھی. جب کائنات کو حسین کی نگاہ سے دیکھو گے پھر عمل بھی وہی کرو گے جو امام حسین کرتے تھے.